دوستوں، کل ہم نے پڑھا تھا تحقیق۔ آج آگے ہم پڑھتے ہیں تدوین۔ تدوین کسے کہتے ہیں؟ تو تدوین متن کو نئے سرے سے مرتب کرنا کہ یہ ہر لحاظ سے وہی متن ہے جسے مصنف نے پیش کیا تھا، ترتیب یا تدوین کہلاتا ہے۔ دوسری جو اہم سرخی ہے وہ یہ ہے کہ تصحیح۔ تصحیح کیا ہوتی ہے؟ جو ادب پارہ کسی مصنف نے تصنیف کیا ہے، اس کے اندر جو کمیاں ہوتی ہیں، اگر اس متن کے کمیوں کو سدھارا جائے تو اس کو کہتے ہیں تصحیح متن۔ ایک لفظ آتا ہے تعلیقات، اور دوسرا ہے حاشیہ، حوالہ، املا کا تعلق۔ ان تمام چیزوں کا تعلق جو ہے تحقیق کے فن سے ہوتا ہے۔ تحقیق متن، تعلیقات، حاشیہ، حوالہ، املا کا تعلق جو ہوتا ہے کس سے ہوتا ہے؟ تحقیق کے فن سے ہوتا ہے۔ تو یہ تو رہی تحقیق اور تدوین کے سلسلے میں گفتگو۔ آگے ہم پڑھتے ہیں روایت۔ روایت کسے کہتے ہیں؟ ادب میں روایت سے مراد وہ ماضی ہے جو لکھنے والے کو ورثہ میں ملا ہوتا ہے، جس کی طرف اپنی رہنمائی کے لیے وہ رجوع کر سکے۔ ادبی محاسن یعنی ادب کی جو خوبیاں ہیں ان کی شناسائی میں اسے مدد ملے، جیسے زبان کے پیرائے، اصناف، حیاتیں، صنائع بدائع، رسوم و عادات، تہذیبی، سماجی اور اخلاق و اقدار۔ یہ سب جو ہے ادب میں روایت سے مراد ہوتے ہیں۔ آگے ہم پڑھتے ہیں کلیشہ۔ کلیشے کیا ہوتے ہیں؟ کوئی ایسا قول یا کلام کا جزو جو کثرت استعمال سے بے معنی ہو کر رہ گیا ہو اور اسے لکھنے یا بولنے والے بغیر سوچے سمجھے بلا تکلف بولتے ہیں، اسے کلیشے کہا جاتا ہے۔ آگے ایک اصطلاح ہے کیریکیچر۔ ادب یا آرٹ میں کسی کردار کی ایسی تصویر جس میں کردار کے نمایاں خد و خال یا خوبیوں کو بڑھا چڑھا کر یا بالکل مسخ کر کے مٹا کر کے پیش کیا جائے، اس کا مقصد صرف دل بہلانا ہو، استہزاء اور مذاق نہ ہو، تو اسے ہم ادب کے زبان میں کیریکیچر کہتے ہیں۔ یہ رہا کیریکیچر۔ آگے ہم پڑھتے ہیں ثنوی تخالف۔ ثنوی تخالف کیا ہے؟ دو ایسی چیزوں کی شراکت جو ایک دوسرے کا تضاد ہو۔ دو ایسی چیزوں کی اشتراکیت جو ایک دوسرے کا تضاد ہو اور ان کی تفہیم ایک دوسرے کے بغیر ممکن نہ ہو، اس کو ثنوی تخالف کہتے ہیں۔ جیسے آپ کہتے ہیں جھوٹ اور سچ، رات اور دن، کالا اور سفید، ماں اور باپ، بھائی اور بہن وغیرہ، اس طرح سے جو کہلاتے ہیں وہ ہیں ثنوی تخالف۔ آگے ہم پڑھتے ہیں ڈکشن۔ ڈکشن کیا ہوتا ہے؟ شاعر یا مصنف اظہار خیال کے لیے جو لفظ چنتا اور منتخب کرتا ہے وہی اس کی لفظیات قرار پاتے ہیں، اور اسی کو ڈکشن کہا جاتا ہے۔ فارس۔ فارس کیا ہے؟ فارس ایسے بازاری قسم کا تربیہ کہا جا سکتا ہے جس کا مقصد صرف مسخرگی کرنا ہو، استہزاء کرنا ہو، ہنسی اور مذاق کرنا ہو، تو فارس کسے کہیں گے؟ ایسے بازاری قسم کا تربیہ جس کا مقصد صرف مسخرگی کرنا ہو۔ ایک لفظ آپ پڑھیں گے فری ورس۔ یہ فری ورس کی اصطلاح بہت اہم ہے، اس کو نظموں میں بھی شامل کیا جاتا ہے۔ فری ورس کا دوسرا نام بریسیبل ہے۔ فری ورس مغربی ادب میں ایسے نظم سے مراد جس میں مصروں کے ارکان کی تعداد متعین نہ ہو اور نہ ہی کسی بھر کی پیروی کی گئی ہو، اسے فری ورس کہا جاتا ہے۔ فری کا مطلب آپ جانتے ہیں سوتنتر، آزاد۔ تو فری ورس کیا ہے؟ ایسی نظم ہوتی ہے جس میں مصروں کے ارکان کی تعداد متعین نہ ہو۔ پیروڈی۔
ایک اہم اصطلاح ہے، اس کو بھی آپ سمجھتے چلیں کہ کسی شاعر یا ادیب کی پسندیدہ لفظیات، اسلوب، انداز، لب و لہجے اور خیالات کی مضحک نقل اتارنا پیروڈی کہلاتا ہے۔ یوں کہہ لیجئے کسی کے لفظیات جو ہیں یا اس کا لب و لہجہ جو ہے، اس کا اسلوب، اس کا انداز نظر جو ہے، ان تمام خیالات کے مضحکہ خیز نقل اتارنا کیا ہے؟ پیروڈی کہلاتا ہے۔ تو ہم نے آج چند چیزیں پڑھی، ایک تو تدوین، دوسرے کلیشے۔ تو کلیشے کیا ہوتا ہے؟ کوئی ایسا قول یا جزو کلام جو کثرت استعمال سے، یعنی اس کا استعمال اتنی زیادتی کے ساتھ ہوا کہ وہ بے معنی ہو گیا، اور لکھنے یا بولنے والے اسے بغیر سوچے سمجھے بلا تکلف کے بولتے رہتے ہیں، وہ کلیشہ کہلاتا ہے۔ اور کریکیچر کیا ہے؟ ادب یا آرٹ میں کسی کردار کی ایسی تصویر جس میں کردار کے نمایاں خد و خال یا خوبیوں کو بڑھا چڑھا کر کے پیش کیا جائے، یا بالکل مسخ کر کے اس کو مٹا کر کے پیش کیا جائے، اور اس کا مقصد محض دل بہلانا ہو، مذاق نہ ہو، استہزاء نہ ہو، تو کیریکیچر ہے۔ ثنوی تخالف، دو ایسی چیزوں کی شراکت جو ایک دوسرے کا تضاد ہو اور ان کی تفہیم ایک دوسرے کے بغیر ممکن نہ ہو، جیسے جھوٹ اور سچ ہے، کالا اور سفید ہے، دن اور رات ہے، بھائی اور بہن ہے، ماں باپ وغیرہ۔ ڈکشن، شاعر یا مصنف اظہار خیال کے لیے جو لفظ منتخب کرتا ہے اسے ڈکشن کہا جاتا ہے۔ فارس کیا ہے؟ ایسے بازاری قسم کا تربیہ جس کا مقصد صرف مسخرگی کرنا ہو۔ اور فری ورس، مغربی ادب میں فری ورس سے مراد ایسی نظم ہوتی ہے جس میں مصروں کے ارکان کی تعداد متعین نہ ہو۔ پیروڈی، کسی شاعر یا ادیب کی پسندیدہ لفظیات، اسلوب، انداز، لب و لہجہ، ان تمام چیزوں کی مضحک نقل اتارنا کیا ہے؟ پیروڈی کہلاتا ہے۔ تو آج ہم انہی چیزوں پر اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں۔ اگر آپ کے لیے ہمارے ذریعہ سے بنائے گئے یہ ویڈیو اچھے ہوں، فائدہ مند ہوں، تو آپ اس کو دیکھنا جاری رکھیں اور اپنے دوستوں کے پاس بھی اس کو بھیج سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔